اپنی ذاتی کیونکہ وہ قابل نہیں تھا، ہم نے اس کو امپلائیز یونین پاکستان سے نکال دیا. اس نے کہا 2 بندوں کو میں تھریٹ کروں گا، ایک تو بندے نکال کے مینجمنٹ کو تھریٹ کروں گا، دوسرا امپلائی یونین کا جو پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان کو تھریٹ ماروں گا. ایکچولی اس کا مقصد قتل بھی نہیں، تو آج وہ حلف دے کہ اس کا مقصد جو تھا وہ 50% تھا. یقین مانو اس نے جتنے بندے نکالے ہیں وہ اپنے بندے نہیں تھے، ادر یونین. سچ پہ آپ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بات بتاؤں، سچ پہ آپ ہوتے ہو. میں بٹی صاحب کے شاید نالج میں ہوں، مدثر صاحب کے نالج میں ہوں، تغار صاحب کے نالج میں ہوں کہ میں نے ایسی بھی تک کو ٹینشن دے دی تھی اس کے چیمبر میں. تو میں نے سوچا ایک دن، میں نے کہا یار اس میں تو اتنا فارورڈ کھیل گیا کہ 6 GM پیچھے لگے ہوئے تھے، تو تجھے ایک لیٹر نہیں ملا، ایک سمپل لیٹر ایکسپلینیشن نہیں ملی. تو یہ بندے اتنے جو ڈسمسز نے کروا دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سچائی پہ ہوتے ہو نا تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا. سچائی بھی تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بھی اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ٹائم دیا، آپ آئے. میں نے ان سے بھی بہت ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ سر آپ آئیں، آگے سیٹنگ کریں، ایک کنورسیشن ہوگی، اس میں بات چیت ہوگی، آپ کے جو کنفلکٹ ہیں، لیکن وہ آن بورڈ نہیں آئے. یہ آپ کا بڑا پن. یہ دیکھیں جی، آپ نے 10 دن پہلے دیکھا تھا وہ 50 منٹ میں گئے تھے. جی انہوں نے بات کی تھی اس کی کہ میں نے 50% کے لیے میں نے ہڑتال کی ہے، اس میں اس کا کوئی ایشو تھا. اس نے خود اپنی ذاتی بات کی، اس نے میری نہیں جا رہی، میرے تو بچے اسکول نہیں جا سکتے. اگر اتنا بڑا لیڈر ہو گئے تو یہ کہتا ہے کہ میرے بچے نہیں اسکول جا رہے تو وہ عوام کا کہتا ہے. لیکن لیڈر وہ ہوتا تو انسان ہی ہے نا سر، انسان ہی ہے، لیکن اس کو یہ بات وہاں نہیں کرنی چاہیے. نشان اس میں عوام کے لیے کہ نکلا تھا. جب ہم نے جب بھی لڑائی کی ہے اپنی مطلب پوری یونین کی عمر میں، میں نے کو 8-10 لڑائیاں کی ہیں. میں نے جیسے جو آمنے سامنے والی جو بھی ہوتی، سب سے پہلے لیڈر اگر میرے حوصلے میں اور افتخار کے حوصلے میں فرق نہیں ہے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے حوصلے میں اور ایک ورکر کے حوصلے میں فرق نہیں ہے تو مجھے لیڈر ہونے کا کوئی حق نہیں. اگر میں صرف 2 دن جیل میں رہتا ہوں، صرف 2 دن، یار کیا ہے جیل یار، 2 دن جہاں پہ جاوید ہاشمی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے اور دوسرے جو یوسف رضا گیلانی جو ہمارا وزیر اعظم وہ 5 سال اندر رہ سکتا ہے، تو تمہارے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. بڑے صاحب صرف دوسرے دن پٹیالہ جیل کے دوسرے دن اندر سے خط لکھتا ہے کہ میں ایز اے سیکرٹری جنرل کہتا ہوں کہ مجھے لفظ یہ استعمال ہے کہ آج بھی تحریک مینجمنٹ کے پاس پڑی ہے، وہ کسی مقام پہ وہ شو کریں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جس میں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میری ضمانت ایڈریس کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں اگر وہ اتنے ووٹ کی طاقت سے آنا ہے. بات صرف میں مانتی ہوں ووٹ کی پاور تو اس کے ساتھ نہیں پاور ہے. وہ پتہ کیا ہے، وہ اس نے ادر یونین اس نے 3-4 اکٹھی کی، ان کے ورکرز کو باہر نکالا. 6073 ووٹ جو ہیں وہ دوسری یونین نے لیے لائن صاحب نے، اور اس لائن صاحب کا لیڈر اس اسٹیج پہ تھا جہاں وہ کھڑا تھا. اور ایک تنظیم 2000 ووٹ لیتی ہے، اس کا لیڈر اس کے ساتھ کھڑا تھا. وہ تو ورکر ان کے تھے، اس تنظیم کا ورکر اس کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن اب تھوڑا سا پوائنٹ دوسرے پوائنٹ پہ آؤں گا. لاسٹ میں آئے گا پروگرام کے اینڈ ہونے کے، آپ کے تھوڑے سے ویوز 2 منٹ کے آپ سے لوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں احتسابات PTCL کو رن کر رہی ہے، ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے، اور آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں ایز اے لیڈر، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے سارے امپلائیز کو. آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب سے آغاز کروں گا، پھر مدثر صاحب سے، بھٹی صاحب سے پوچھوں گا، پھر بھٹی صاحب سے. میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت ساری معاملوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اتصالات نو ڈاؤٹ ظاہر ہے وہ کافی ملکوں میں یہ مینج کر رہی ہے کمیونیکیشن کو. ایک تو مین جو فیکٹر ہے نا اتصالات کو، مین فیکٹر جس پہ اس کو توجہ دینی ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، وہ ہمارے ورکر کی ویجز ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ باہر، اگر دبئی میں یہی اتصالات کام کرتی ہے، ہمارا یہاں کا ورکر، کئی ورکر ہمارے لے کے گئی اتصالات، ان کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے پاکستانی پے دے رہے ہیں. اگر یہ کم از کم منیمم میں سمجھتا ہوں اسکیل 1 سے ویجز جو ہے 25,000 کرتے ہیں، صحیح جو بھی کام کروانا چاہے ورکنگ کے متعلق انشاءاللہ ہمارا ورکر کرے گا اور PTCL میں بہتری آئے گی. اتصالات یہ کر سکتی ہے، اس کو اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے. مدثر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تھوڑے سے اپنے ویوز. جی اتصالات بہت اچھا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری یونین کے ساتھ مل کے ہم قریب ہم کو بڑا پیکج دے کے آئیں گے اور ویجز کا جو مسئلہ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا. سر بھٹی صاحب آپ کے لیے سر اتصالات جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے امپلائیز کو اسی طرح ڈیل کرے جس طرح دوسری کنٹریز میں کرتی ہے. اور جب یہ اس طرح ڈیل کرے گی ہمارے امپلائیز کو تو جو
ہڑتالوں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں جو ہمارے فنانشلی اور سسٹم کا لاس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہماری کمپنی مزید بہتری کی طرف چلی جائے گی. اور اس کو اسپیشلی ہمارے امپلائیز کی ویجز جو ہے وہ بہتر کرنی چاہیے. اور یہ تمام مسائل جو ہیں یہ احتجاج اور سب کا بڑی صاحب آپ کے کوئی ویوز ہیں اس بارے میں؟ میں جہاں تک کہتا ہوں کہ اطلاعات جو ہے وہ جب سے آئی ہے نا ہمارے درمیان کافی خلا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب کوئی پیکج گورنمنٹ لانچ کرتی ہے تو ہمیں ہڑتال کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر یہ معاملے جو ہے حل کیے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک جو یونین کے درمیان اور پی ٹی سی ایل کے درمیان ایک ان کا ہے مینجمنٹ میں یہ بیٹھ کر یہ طے کر کے ٹیبل پہ تاکہ ہڑتال نہ ہو. ہڑتال کی وجہ سے پی ٹی سی کو نقصان ہوتا ہے، عوام کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جب نمبر خراب ہوگا تو آپ بھی پریشان ہوں گے، پی ٹی سی ایل کا ریونیو نقصان میں جائے گا. تو اس بہتر یہ ہے کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو معاملہ آپ کا یہ ہے کہ امپلائیز کے مسائل جو دیں وہ ان کو حل کریں گے تو اور زیادہ بیٹر رہے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ویوز تھا. اب میں تھوڑا سا ادھر آؤں گا کہ ایسا یار آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم آپ کو کیا لگتی ہے ساری لاسٹ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ اصلاح کے والے سے جو بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے بیسک اسٹیپس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو لینے چاہیے پی ٹی سی ایل کے امپلائیز کے لیے؟ اور دوسرا یہ ایک سجیشن ہے کہ کیا آپ دوسرے جو آپ کی یونین پارٹیز کے ساتھ اوپن ڈور پالیسی اپنائیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اب تک کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے باعث خوبی ہمارے جی سر مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ طے ہو گئے. اب تک کے ہمارے پرابلمس تھے بلکہ ایکسٹرا ہو گئے. اس میں سے ہماری کئی چیزیں انہوں نے مانی ہیں، اپگریڈیشن ہے، پروموشن ہے، حج کوٹا ہے. امپلائی سن کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سونلی امپلائی سن کوٹے کو بھی کھلوائیں گے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا بھی مستقبل ہے. بٹی صاحب تو دوسری پہلی بات آپ نے جو اتصالات کے حوالے سے کی اسٹیپ، اس سے بھی پھر ہم دین کی طرف جاتے ہیں کہ بس وہ سرکار کے ساتھ جب آپ نے فرمایا کہ ایک تولہ سونا کے برابر مزدور کی مزدوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، صرف ویجز بڑھا دیں سارے معاملے. میں آپ کی بات میں سمجھتا ہوں. سما آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے ویوز کیا ہیں؟ آپ نے اتنا فوکس گروپ کنڈکٹ کروایا، آپ میرے ٹیم کا ایک پارٹ ہیں، آپ کی کیا ویوز ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہم نے بہت سے پرابلم پی ٹی سی ایل میں ڈسکس کیے ہیں مختلف قسم کے ہر سروس میں، لیکن میرے خیال سے جو مین جو ایشو ہے وہ ہے امپلائیز کا. امپلائیز جو ہیں وہ اس نئی اتصالات جو ہے ان کے ساتھ صحیح طرح کام نہیں کرنا چاہتے. تو ہمیں ایک ایسی ریگولیٹری اتھارٹی بنانی چاہیے جو ان لوگوں کو ٹرین کرے کہ اور ان لوگوں کو موٹیویٹ کرے، ان لوگوں کو مائل کر کے لائے کہ یہ اتصالات کے اندر خوشی سے کام کر سکیں اور یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں، تھوڑے سے محنت کش بنے. اور جو چیک اپ سسٹم ہے ان کو وہ ہر آفس میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا دینا چاہیے جس میں وہ ان پر چیک رکھیں کہ روز کے روز جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کی فون کے سے متعلق، ڈی ایس ایل سے متعلق، وی فون سے متعلق جتنی بھی ہیں کہ ان کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے، کتنی دیر میں کیا جا رہا ہے اور کوئی کسٹمر کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا نہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے اپنے ویوز دیے. ناظرین آخر میں پروگرام کے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک فوکس گروپ جو ہم نے کنڈکٹ کیا پی ٹی سی ایل کے اوپر، پی ٹی سی ایل کے ایشوز کے اوپر بات کی. بہت سے ایشوز ہم نے دیکھے ہیں، اس میں فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، امپلائیز میں بھی ہیں، مینجمنٹ میں بھی ہیں. اتصالات آ گئی ہے، پرچیز کر لیا پی ٹی سی ایل کو، ریونیو ایکسیڈ کیا ہے، لیکن بہت سے پرابلم بھی ہیں. پرابلم جو مین لگتا ہے ریونیو بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہے. میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ امپلائیز کی اور مینجمنٹ کی آپس میں کوئی کنسنسس نہیں بنا، کوئی ریکنسیلیشن کی فضا نہیں ہو رہی. ہونا ایسا ہی چاہیے، کوئی ایسے پیکیجز ہوں، کوئی ایسی امپلائی امپاورمنٹ دیں کہ امپلائیز زیادہ موٹیویٹ ہوں. اور ایسی ایکٹیویٹیز جب تک نہیں ہوں گی پی ٹی سی ایل ایک بوم لیول پہ نہیں جا سکتا. ایک کلیپس لیول پہ جانے کے اس کے امکانات ہیں اور بہت سی یہ وجوہات مجھے لگتی ہیں. اس فوکس گروپ کو کنڈکٹ کرنے کا بیسک مقصد بھی ہمارا یہی تھا. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ فوکس گروپ بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا، انفارمیٹیو لگا ہوگا. اور ان دا اینڈ میں اپنے جو میرے ٹیچر ہیں منکوش رحمان صاحب ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور ان دا اینڈ